الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا جد الحسن والحسین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم نبی اول و آخر زمان خاتم النبیین احمد مختار سید المرسلین امام الانبیاء پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ جمعے کے دن میری ذات پاک پہ 80 مرتبہ درود پاک پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو مجھ پہ اخلاص کے ساتھ درود پاک پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ ایسا ہے کہ جس کے مشرق سے لے کے مغرب تک پروں کی لمبائی، اور جب میرا غلام مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پیش کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو وہ نوری فرشتہ نور کے دریا میں یا سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور غوطہ لگا کے پھر اپنے وہ پروں کو جھاڑتا ہے، اور جتنے قطرے اس کے پروں سے نور کے پانی کے جھڑتے ہیں ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ اندازہ کریں کہ جس کے پر مغرب سے لے کے مشرق تک یا مشرق سے لے کے مغرب تک جب وہ نور میں غوطہ لگاتا ہے اور وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اس کے پروں سے لا تعداد قطرے نور کے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے ایک اللہ کا نوری فرشتہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس درود پاک پڑھنے والے بندے کو وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، اس کے لیے وہ اصال کرتا ہے کہ یا اللہ کریم اس بندے کو بخش دے۔ اب اس بندے نے عمل کیا کیا کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، ایک مرتبہ۔ آپ جو مسجد میں بیٹھے ہیں، جو باہر میری جہاں جہاں تک آواز سماعت فرما رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ سب ایک مرتبہ حضور پہ درود پاک پیش کریں، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اب اس پہ اندازہ لگائیں کہ اب عمل ایک بندے نے ایک کیا، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے پیدا ہو گئے، اور وہ لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہمہ وقت اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اس بندے کے لیے ایصال ثواب کرے جس بندے نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پہ ایک مرتبہ درود پاک پیش کیا۔ اب یہ عمل نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ عمل درود پاک کا عمل، حضور فرماتے ہیں ہر روز مجھ پہ درود پاک پیش جب کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مقرب فرشتہ
جو بندے کا نام لے کر کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ فلاں کا بیٹا آپ کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کرتا ہے، اس بندے کا نام لیا جاتا ہے، اس بندے کے والد کا نام لیا جاتا ہے، وہ کیسا خوش نصیب انسان، اس کے والدین کتنے خوش نصیب کہ اب فعل تو بندہ کر رہا ہے، بیٹا کر رہا ہے، اور اس کا نام اس کی برکت سے اس کے والد کا بھی لیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں فلاں بندہ فلاں کا بیٹا آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ اب وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہوگا کہ جس کا نام، جس کے عمل کی وجہ سے اس کے والد کا نام بھی حضور کی بارگاہ میں لیا جائے گا۔ اگر وہ درود پڑھے گا تو درود کے لیے، اب درود اس نے پڑھنا ہے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جب حضور پہ درود پیش کرے تو رب ایک مرتبہ درود کے بدلے اس پہ 10 رحمت نازل فرمائے، 10 اس کے گناہ معاف فرمائے، اور 10 اس پہ برکتیں نازل فرمائے، 10 اس کے درجے بلند فرمائے۔ میرے دوستو، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پہ درود پاک آپ کا پیش کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میری امت کے اعمال اچھے چاہے برے میرے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور کا امتی جب نماز نہ پڑھے یہ بھی حضور کے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کا امتی نماز نہیں پڑھ رہا۔ جب حضور کا امتی کوئی نیک عمل کرے تو یہ بھی حضور کے پیش کیا جاتا ہے کہ سرکار یہ آپ کا امتی نماز پڑھ رہا ہے، جمعہ پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے۔ اور جب کوئی برا فعل کرتا ہے تو وہ بھی حضور کے۔ حضور فرماتے ہیں جب میرا کوئی غلام اچھا عمل کرتا ہے تو اس سے حضور خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی برا عمل کرتا ہے اس سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن شب جمعہ مجھ پہ درود پاک کی کثرت کیا کرو، ہر روز کا درود میرے پیش کیا جاتا ہے، اور جمعے کو میں خود اپنے کانوں سے آپ کے درود پاک کی، آپ کی آواز کو سماعت فرماتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ عمل کتنا عظیم عمل ہے کہ بندہ آج کے دن جب حضور پہ درود پاک جمعے کو، شب جمعہ یا جمعے کے دن پیش کرے اور اس کا آقا اس کی آواز کو سماعت فرمائے، اس کی آواز کو سنے، کہ کیسا خوش قسمتی کا سودا ہے، کیسا وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جو اپنے نبی پہ درود پیش کر رہا ہے اور اس کی آواز کو اس کا نبی سماعت فرما رہا ہے۔ کیسی یہ کرم نوازی ہے، اور اسی کے یہی تو کہتے ہیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ یہ اعظم چشتی نے بڑا کمال لکھ دیا کہ بڑے چنگے نصیب ہومن تے تد اے لبن یار سجن دیاں راواں، پر اعظم عشق رسول دی نعمت کدوں مل دی اے گمراہاں۔ میرے دوستو، جب سینے میں عشق مصطفیٰ آئے گا تو آپ کا دل کرے گا میں درود پیش کروں۔ جب سینے میں عشق مصطفیٰ آئے گا تو آپ کا دل کرے گا میں نماز پڑھوں۔ جب دل میں عشق مصطفیٰ آئے گا آپ کا دل کرے گا میں قرآن پڑھوں۔ جب دل میں عشق مصطفیٰ آئے گا آپ کا دل کرے گا میں برے کام چھوڑوں اور اچھے کام کروں۔ میرے دوستو، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جمعے کے روز میں آپ کی آواز کو، آپ کے درود پاک کی آواز کو سماعت فرماتا ہوں، اور وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جو حضور پہ درود پیش کریں گے اور جن کی آوازوں کو حضور سماعت فرمائے۔ کیا یہ سودا بڑا اچھا نہیں؟ اس کی برکات کتنی۔ اب درود ایک مرتبہ فرشتہ، نوری فرشتہ، کتنے ملائکہ، یہ کتنا صدقہ جاری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں انسان جب دنیا سے جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔
ایک اس کے رشتہ دار، اس کی اولاد، اس کا مال اور اس کے عمل، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کا مال بھی واپس، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار بھی واپس، صرف ایک چیز اس کے پاس رہ جاتی ہے، وہ عمل ہے۔ اب آپ فیصلہ کریں آپ نے عمل کون سے کرنے ہیں، کیا کرنے ہیں، قبر میں کیا لے کے جانا ہے؟ برائی لے کے جانی ہے، اچھائی لے کے جانی ہے۔ نہ بیٹا ساتھ جائے گا، نہ باپ جائے گا، نہ والدہ جائے گی، نہ والد جائے گا، نہ دوست جائے گا، نہ بیوی جائے گی۔ یہی رشتے ہیں نا، انہی کے لیے بندہ چوری کرتا ہے، انہی کے لیے ڈاکے مارتا ہے، انہی کے لیے فراڈ کرتا ہے، انہی کے لیے پیسہ کماتا ہے، لیکن یہی مٹی کا ڈھیر بنا کے آ جائے گا۔ اب جو بیتے گی اس پہ بیتے گی۔ میرے دوستو، جب قبر میں جائیں گے تو جو آپ پہ بیتے گی وہ کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا، صرف ایک ذات ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ایک ذات ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا لکھا ہے کہ آج لے ان کی مدد، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو آج حضور کے ساتھ تعلق اپنا مضبوط کرو، آج حضور کے ساتھ اپنا ایک رشتہ مضبوط کرو، اپنے آقا کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ اعلیٰ حضرت گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ بخاری آپ کی خدمت میں ایک بندہ گیا، کہنے لگا حضور میں نے حج کرنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کرمہ والے رحمت اللہ آپ نے فرمایا کہ بیلیا حج کرنا ہے تو اوتھے تعلق قائم کر، رابطہ کر کوئی۔ وہ تلاش کرنے لگا، سدھے لوگ، کوئی مدینہ شریف، کوئی مکہ شریف، کوئی میرا تعلق والا، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار مل جائے۔ اب کوئی نہ ملا، کچھ دیر کے بعد پھر گیا کہ حضور کوئی رابطہ نہیں بنا۔ آپ نے فرمایا او بیلیا او کنوں رابطہ سمجھنا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں تے بندے لبنا، کوئی بندہ میرے علاقے دا، کوئی میرا رشتہ دار، کوئی دوست۔ آپ نے فرمایا بیلیا اے تعلق نہیں، اپنے نبی تے درود پاک پڑھنا شروع کر دے۔ جب مدینے والے کے ساتھ تیرا تعلق بن جائے گا تو پھر تیری حاضری ہو جائے گی۔ تو جب تعلق نہیں بنے گا تو پھر حاضری نہیں ہوگی۔ اب درود پاک کی برکات دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جو دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ درود پاک پیش کرے، اسے پل صراط سے ایسے گزار دیا جائے گا جیسے بجلی گزر جاتی۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جو مجھ پہ درود پاک پیش کرے کل قیامت کو کوئی سایہ نہ ہوگا، اور تپ تپاتی دھوپ میں انسان کھڑا ہو کے حساب دے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا سایہ اسے عطا فرمایا جائے، اور درود پاک پڑھنے والا جب دنیا سے جائے گا تو پر امید جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والا جب قبر میں جائے گا تو قبر بھی حیا کرے گی۔ اسی کے متعلق کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اب مجھے بتائیں، وہ جسم تو چلے بڑی بات ہے، کوئی بندہ نیک، کوئی اچھے عمل کرے تو اس کا جسم میلا نہیں ہوگا۔ اب درود پاک اور نیک عمل کرنے والے کی تعلق دیکھیں، اس کی نسبت دیکھیں۔ جس نے مدینے والے کے ساتھ نسبت جوڑ لی، اب جب وہ قبر میں جائے گا، ہزاروں سال بیت گئے، سینکڑوں سال بیت جائیں، میرے دوستو اس کا جسم تو میلا نہ ہی ہوگا، مگر جو اس کے جسم کے ساتھ جو کفن لگ جائے رب اسے بھی خراب نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اس کفن کا تعلق، اس کفن کی نسبت اس بندے کے ساتھ ہوگی جس بندے کے قلب میں محبت اللہ کے حبیب کی تھی، رسول اللہ کی محبت تھی۔
اب دیکھیں رسول اللہ کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، وضو جب فرماتے تھے تو صحابہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ ایک دن جسے پانی مل جاتا تھا اسے تو مل جاتا تھا، جسے نہیں ملتا تھا وہ دوسرے صحابہ کے گیلے ہاتھوں کے ساتھ اپنے ہاتھ میس کرتا تھا اور پھر وہ اپنے چہرے پہ لگا لیتا تھا۔ اب حضور نے پوچھا میرے صحابہ یہ تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے تو نہیں حکم دیا، نہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے وضو کا پانی نیچے نہ گرنے دو، تم یہ عمل کیوں کرتے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حب اللہ و حب رسول، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی محبت مجبور کرتی ہے کہ ہم یہ عمل کریں۔ اب یہاں پہ بڑی قابل غور بات ہے، حضور نے آگے سے کیا فرمایا کہ واقعی اسی طرح بات ہے، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت مجبور کرتی ہے یہ عمل کرنے کے لیے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت مجبور کرتی ہے، ہم اپنی محبت کا ثبوت پیش کرتے ہیں، آپ کے وضو کے پانی کو برکت کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ اب حضور نے پتہ کیا فرمایا، میرے صحابہ اگر یہ بات ہے تو پھر میری بات سنو، پھر 3 کام کرنا، 3 کام کرنا۔ اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت رکھتے ہیں تو پھر تین کام کرنا۔ اب صحابہ تو نبی کی تربیت یافتہ تھے، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ اب یہ عمل تو آج کے لوگوں کے لیے، قیامت تک لوگوں کے لیے۔ صحابہ تو وہ تو حضور نے زندگی میں فرما دیا، انہوں نے فرما دیا کہ میرے صحابہ جنتی ہیں۔ اب یہ عمل فرمایا کیوں، حکم کیوں فرمایا کہ میرے صحابہ اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، پھر 3 کام کرنا۔ یا رسول اللہ کون سے 3 کام، کون سے 3 کام؟ حضور نے فرمایا اگر آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو پھر جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اگر آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو حضور نے فرمایا امانت میں خیانت نہ کرنا۔ اگر آپ کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے تو اپنے ہمسائے کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا۔ یہ 3 چیزیں جب صحابہ کا عشق عروج پہ پہنچ گیا، پانی وضو کو دیکھنا کیسی محبت کہ وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے صحابہ۔ حضور نے پوچھا کیوں یہ عمل کرتے ہو؟ عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اب حضور نے فرمایا اگر تم اس میں سچے ہو، واقعی یہ بات ہے، تو پھر یہ 3 عمل کرو، جھوٹ نہ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اور اپنے ہمسائے کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ یہ 3 عمل۔ اب سوال ہے، ہم نے اولیاء کے عرس بھی منا لیے، میلاد بھی منا لیے، محبت کے دعوے بھی کر لیے، حج بھی کر لیے، عمرے بھی کر لیے، بڑی صدقہ خیرات سب کچھ کر لیا، کس لیے؟ کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار ہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے یہ چیز ہے کہ اگر واقعی ہمارا نماز پڑھنا اللہ کی محبت ہے، محفل میلاد کرانا اللہ کی محبت ہے، اولیاء کے عرس منانا اولیاء اللہ کی محبت ہے، تو پھر ہم سب کے لیے بھی یہ 3 چیزیں ہیں کہ اپنی زندگی کا معیار بنا لو کہ آپ کی محبت کو کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ اس کی محبت کامل نہیں کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ کی محبت کو دیکھ کے کوئی یہ نہ کہے کہ اس کی محبت کامل نہیں کیونکہ یہ لوگوں کے حقوق کھاتا ہے۔ آپ کی محبت کو کوئی دیکھ کے یہ نہ کہے کہ اس کی محبت کامل نہیں کیونکہ یہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضور کا ارشاد گرامی یہ بڑی ایک کسوٹی ہے، اور اگر اتفاق کریں تو اسی بات پہ کر لیں، یہاں پہ جمعہ ختم، یہاں پہ ہی جمعہ ختم۔
آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ مجھے تم سے یہ ڈر نہیں، فتنہ دجال بہت بڑا فتنہ ہے، مجھے تم سے یہ بھی ڈر نہیں کہ تم فتنے کا شکار ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ اس کا بھی ڈر نہیں، پھر کس بات کا ڈر ہے؟ حضور نے فرمایا مجھے دو چیزوں کا ڈر ہے، دو چیزوں کا۔ وہ کون سی یا رسول اللہ، وہ کون سی؟ حضور نے فرمایا کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد لوگ بتوں کو پوجنا شروع کر دیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، بتوں کو، پتھروں کو، مندروں کو میرا کلمہ پڑھنے والا نہیں پوجے گا۔ یا رسول اللہ پھر وہ شرک کیسے کرے گا؟ حضور نے فرمایا اس کا شرک یہ ہے کہ وہ ریاکاری کر کے لوگوں کو دکھلاوا بازی کرے گا، یہ شرک ہے۔ ریاکاری بھی ایک شرک ہے، یعنی میرا امتی پتھر کی پوجا نہیں کرے گا، بت کو سجدہ نہیں کرے گا، اب وہ کون سا شرک کرے گا؟ حضور نے فرمایا وہ ریاکاری کرے گا۔ یا رسول اللہ وہ ریاکاری کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اس کی مثال یہ حدیث پاک میں لکھی ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ نماز پڑھنے والوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اور جب تنہا نماز پڑھتا ہے تو وہ کسی اور طرح سے پڑھتا ہے، لیکن جب لوگوں میں نماز پڑھتا ہے تو بڑے سجدے لمبے، تو رکوع سجود بڑے خشوع خضوع پیدا کرتا ہے، لیکن جب تنہائی میں پڑھتا ہے تو پھر وہ سجدوں میں ڈنڈی مارتا ہے۔ یہ چیز ریاکاری، دکھلاوا بازی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے صحابہ اخلاص پکڑو، اخلاص پکڑو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاص کیا ہے؟ فرمایا کہ خالص تن اپنے اللہ کے لیے اپنا ہر عمل کرنا شروع کر دو، اپنے اللہ کے لیے اپنا ہر عمل کرنا شروع کر دو۔ یا رسول اللہ ایک دن ایسا آیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے یہ خطاب فرمانے لگے، خطبہ ارشاد فرمانے لگے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نہ مسکرائے۔ حضور نے پوچھا اے عمر تم مسکرائے کیوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ جو آپ نے آج ارشاد فرمانا ہے مجھے وہ پتہ ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمانا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر اگر تجھے پتہ ہے تو پھر آج تو ہی بیان کر، تو ہی بتا کہ میں کیا بتانے والا ہوں۔ اب عمر نے، سیدنا عمر نے جب خطبہ شروع فرمایا حضور کی موجودگی میں تو اخلاص پہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے نبی کے صحابہ، اے نبی کے غلاموں، اللہ کا حبیب یہ فرمانا چاہتا تھا کہ میرے غلاموں اخلاص پکڑو، اپنی عبادات، اپنے صدقات، حتیٰ کہ رشتہ داروں کے ساتھ محبت، دوستوں کے ساتھ دوستی، ہر ایک بندے کے ساتھ تعلق، مطلب لینا مطلب دینا، ہر چیز میں اپنے رب کو شامل کرو کہ میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں، اس کو فلاں مطلب دے رہا ہوں تو میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ چیز پیدا کرو، اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ اخلاص کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، اللہ کا حبیب فرماتا ہے جو بندہ اخلاص پکڑے گا، اخلاص پہ عمل کرے گا، اخلاص کے لیے عبادت کرے گا، اخلاص کے لیے محفل میلاد کرائے گا، اخلاص کے لیے نعت پڑھے گا، اخلاص کے لیے تقریر کرے گا، نماز پڑھے گا، نماز پڑھائے گا،
اس کے لیے اسے ملے گا کیا؟ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ اسے یہ ملے گا کہ جب وہ اندھیری رات میں زمین پہ بیٹھا ہو تو آسمان والوں کو وہ ایسے نظر آئے گا جیسے زمین والوں کو آسمان پہ ستارے چمکتے نظر آتے. یہ اسے یہ اعزاز ملے گا، وہ چمکے گا اگرچہ وہ رنگ کا سیاہ ہو. اندھیری رات میں آسمان پہ ستارے زیادہ چمکتے نظر آتے ہیں. تو میرے دوستو یہ مقام اسے ملے گا جب وہ اپنے رب کے لیے ہر عمل اپنے رب کے لیے کرے گا. اس کے بدلے اسے کیا ملے گا؟ ہر بندہ جنت مانگتا ہے تو جنت رب کے حضور یہ سوال کرتی ہے کہ پروردگار یہ بندہ مجھے دے دے، یہ بندہ مجھے دے دے. اب مجھے بتائیں کہ جو بندہ اپنے رب کے لیے عمل کرے اسے انعام کتنا ملا کہ جنت خود سوال کر رہی ہے کہ پروردگار یہ بندہ مجھے دے، مجھے دے دے. میرے دوستو یہ چیز اپنے اندر پیدا کرو، یہ چیز پیدا کرو. جب یہ چیز ہم سب میں آ جائے گی تو پھر اللہ کے فضل یہ تکبر کو ختم کرتی ہے. انسان کے اندر جو میں آتی ہے اس کو ختم کرتی. یہ چیزیں پیدا کرو. اور نبی دو جہاں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد پاک ہے کہ میرے غلاموں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی تعلق اللہ کے لیے بنا لے. میں اس کے ساتھ سلام لے رہا ہوں، کس کے لیے لے رہا ہوں؟ اپنے رب کے لیے. اب دیکھیں حضور نے فرمایا میری امت اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگی جب تک